بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the new lecture of class 5th English. Students, take out page number 24, the last page of unit 3. So let's start reading of this last page. I saw the farmers ploughing their fields. I could feel the cool breeze of the morning as I walked along the road. Villagers are healthy because they eat natural and pure food and breathe in the fresh, dust-free and smoke-free environment. They work in the fields instead of sitting all day in air-conditioned rooms. They move from place to place on foot or on bicycles, not on bikes or cars. They are ready to help each other in the hour of need. In their free time, they play games like kabaddi and wrestling. I saw some boys and girls going to school. There were no school bus service in the village, so the children had to walk long distance to go to their schools. It was quite an eye-catching experience to see them walking in a straight line heading to school. It was very encouraging to see the spread of education in villages. A village is definitely a beautiful place to go to for spending vacation. Unlike the people living in the cities, all the people of the village know each other. I really enjoyed my stay in the village. So now, students, let's start the translation of the last page. I saw the farmers ploughing their fields. I saw, मैंने देखा. The farmers, मैंने किसानों को देखा. Ploughing their fields, मैंने किसानों को अपने खेतों में हल चलाते देखा. I could feel the cool breeze of the morning as I walked along the road. सड़क पर चलते हुए मैं सुबह की ठंडी हवा को महसूस कर सकता था. I could feel, मैं महसूस कर सकता था किस चीज़ को? सुबह की ठंडी हवा को. Villagers are healthy because they eat natural and pure food and breathe in the fresh, dust-free and smoke-free environment. अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के जो विलेजर्स होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो बनिस्बत शहर के लोगों के वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं. और इसके सेहतमंद होने की वजह ये है कि वो साफ और ताज़ा खुराक खाते हैं, सब्जियां, ताज़ा सब्जियां वगैरह ये खाते हैं. और जो गुबार और धुएँ और ये सारी चीज़ों से इसका जो इन्वायरमेंट होता है, उसका जो माहौल होता है, वो भी साफ़ होता है. सो विलेजर्स आर हेल्दी, तो सेहतमंद होते हैं गांव के लोग, बिकॉज क्योंकि दे ईट नेचुरल एंड प्योर फूड. क्योंकि वो क्या खाते हैं? कुदरती और ख़ालिस खुराक खाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं. और वजह क्या है? एंड ब्रीथ इन द फ्रेश, डस्ट फ्री जो वो डस्ट फ्री एंड स्मोक फ्री एनवायरनमेंट. और वो जो सांस लेते हैं वो ताज़ा और गर्द गुबार धुएँ से फाक फिज़ा में सांस लेते हैं. They work in the field instead of sitting all day in air-conditioned rooms. वो क्या करते हैं? वो सारा दिन अपने खेतों में काम करते हैं, ना कि वो एयर कंडीशन रूम में बैठे रहे. क्या करते हैं? एयर कंडीशन रूम में नहीं बैठते, बल्कि सारा दिन अपने खेतों में काम करते हैं. They work in the field instead of sitting all day in air-conditioned rooms. They move from place to place on foot or on bicycle. आपने देखा होगा कि अक्सर जो गांव के लोग होते हैं वो या तो पैदल सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं, या बाइसाइकिल पर चलते हैं.
not on bikes or cars. یا بائک وغیرہ یا کارز اور گاڑیوں وغیرہ پہ سفر نہیں کرتے بھائی، یا سائیکل پر کرتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں. سو یہ بھی ایکسرسائز کے ایک قسم ہوگی کہ ایکسرسائز ہو گیا کہ وہ پیدل چلتے ہیں یا سائیکل پر چلتے ہیں، تو اس کو ایک قسم کا ایکسرسائز بھی اس کا ہوتا ہے اور اس کا کام بھی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. دے آر ریڈی ٹو ہیلپ ایچ ادر اینڈ دی آور آف نیڈ. اور اکثر جب بھی ایک دوسرے کو ضرورت ہوتی ہے، جب بھی وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، جو تکلیف میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہیلپ کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے وہ ریڈی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں ہر ٹائم. ان دیئر فری ٹائم، اور اس کا جو فارغ وقت ہوتا ہے، جو فری ٹائم اس کا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ؟ دے پلے گیمز، وہ گیم بھی کھیلتے ہیں، اسپورٹس وغیرہ سارے گیم. کیا گیم کھیلتے ہیں؟ لائک کبڈی اینڈ ریسلنگ. کبڈی اور ریسلنگ وغیرہ اس طرح کے گیم وہ کھیلتے ہیں گاؤں کے لوگ. I saw some boys and girls going to school. I saw some boys and girls going to school. میں نے کچھ چند لڑکیوں اور لڑکوں کو اسکول جاتے دیکھا. There were no school bus service in the village. گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ بس سروس نہیں ہوتا، بس میں لوگ اسکول نہیں جاتے بلکہ پیدل اکثر جاتے ہیں. So the children had to walk a long distance to go to their school. اس میں جہاں دیہات میں اکثر اسکول، ولیج گاؤں میں اکثر اسکول بس کی سہولت بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے بچوں کو پیدل اسکول جانا پڑتا ہے. It was quite an eye-catching experience to see them walking in a straight line heading to school. انہیں ہتھار میں پیدل چلتے ہوئے اسکول جاتے دیکھنا نہایت ہی قابل دید تھا. It was very encouraging to see the spread of education and villages. یہ بھی بہت زیادہ بہت حوصلہ افزا ہے کہ دیہات میں بچوں میں جو تعلیم کا جو فروغ ہے اس کو دیکھنا بہت ہی حوصلہ افزا ہے میرے لیے. A village is definitely a beautiful place to go to for spending vacation. Vacation جو ہے وہ چھٹیوں کو کہتے ہیں. spending mean گزارنا. تو چھٹیاں گزارنے کے لیے گاؤں واقعی بہت کیا ہے؟ خوبصورت جگہ ہے. Unlike the people living in the cities, all the people of the village know each other. شہر کے لوگ کے برعکس گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. I really enjoyed my stay in the village. اور میں گاؤں میں اپنے قیام سے واقعی بہت زیادہ لطف اندوز ہوا، میں نے بہت زیادہ لطف اٹھایا. Students, this lesson was all about village life. کیسے اسٹوڈنٹس جو ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے شہر میں زندگی گزارتے ہیں اور کیسے گاؤں میں گزارتے ہیں. تو گاؤں کے لوگوں کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ کیا کیا ہوتا ہے وہاں پر. ساری سچویشن آپ کو اس سبق میں نظر آئی کہ وہاں پر کیا کیا ہوتے ہیں. مختلف قسم کی جو اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلا. اس کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلا. اس کا جو لباس تھا، اس کا جو وے آف ٹاکنگ تھا، وہ کیسے بات کرتے، کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. تو اس سارا جو ہے آپ نے سنا اور جانا. So students, it is enough for today. Inshallah, see you in the next class. And see you in the next class, inshallah. But now I'm giving you some homework. So homework کیا ہے آپ کے لیے؟ homework آپ کے لیے یہ ہے کہ آج کے جو لیکچر میں ہم نے جو سبق پڑھا اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کے میننگ لکھیں اور پھر مجھے واٹس ایپ گروپ کے تھرو سینڈ کریں تاکہ میں اس کو چیک کروں. انشاءاللہ see you in the next class. Take care. اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.